قال محمد بن عمر ثم قام اے حضور نے غزوہ تبوک میں جمعے دی گل کر لگا 3000 بندہ اگے کھڑیا اور پوری تیاری نال آئے بدر دا بدلہ لین میدان احد وچ کافر کھڑے مشرک کھڑے اور ادھر 700 ہیں میرے آقا و مولا کے سامنے 700 ہیں 300 منافق راستے سے واپس چلا گیا حضور کو چھوڑ کر واپس چلا گیا کہتے تھے ہم مسلمان ہیں ہاں جی کہتے تھے مسلمان ہیں لیکن حضور کو چھوڑ کر چلے گئے اور عین اس ٹائم جب حضور پر حملہ ہو رہا تھا تو منافق مسجد نبی شریف میں نماز پڑھ رہے تھے تو بات یہ ہے قال محمد بن عمر ثم قام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال ایھا الناس اوصیکم بما اوصانی اللہ تعالی بہ فی کتابہ من العمل بطاعتہ والتناہی عن محارمہ ثم انکم اليوم بمنزل اجر وذخر لمن ذکر الذی علیہ ثم وطن نفسہ له على الصبر والیقین والجد والنشاط فإن جہاد العدو شدید کریہ قلیل من یصبر علیہ الا من عظم اللہ تعالی رشدا فإن اللہ تعالی ما من عطا وإن الشیطان ما من عصا اللہ فافتحوا اعمالکم بالصبر علی الجہاد والتمسوا بذلك ما وعدكم الله تعالى وعليكم بالذي امركم به فإني حريص على رشدكم وإن الاختلاف والتنازع والتثبيت من امر العجز والضعف مما لا يحب الله تعالى ولا يؤتي عليه النصر ولا الظفر يا أيها الناس جدد في صدري أن من كان على حرام فرق الله بينه وبينه ومن رغب له غفر له ذنبا ومن صلى علي صلاة صلى الله عليه وملائكته عشرا ومن أحسن من مسلم أو كافر وكاجروا على الله في عاجل دنياه وآجل آخرته ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة چلتے ہیں حضور نے فرمایا یہ کرنا ہے پھر یہ کرنا ہے کافروں سے کبھی دشمن کے ساتھ لڑنے کی تمنا نہیں کرنی حضور نے فرمایا یہ بڑا مشکل کام ہے لوگ باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں لاکھوں کا مجمع ہو تو ایک آنسو گیس چلے تو میں نے خود دیکھا ہے 10 بندے رہ جاتے ہیں فرمایا فإن جہاد العدو شدید کریہ فرمایا یہ بڑا مشکل کام ہے ڈینگے لوگ بڑی مارتے ہیں ہم بھی عاشق رسول ہیں تو جدوں چوڑی دی جان دی واری آئی تو ایک عاشق رسول باہر نہیں نکلیا سوائے لبیک والے ہاں جی لوگ باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں باتیں کرنے سے کیا ہوتا ہے فإن جہاد العدو شدید کریہ قلیل من یصبر علیہ الا من عظم اللہ تعالی رشدا فرمایا بہت کم لوگ کھڑے رہتے ہیں اوکھے ویڑے ہاں وہ کھڑے رہتے ہیں جن کو اللہ کھڑا رکھے ہاں جی یہ کمال ہے نا جی الا من عظم اللہ تعالی فإن اللہ تعالی ما من عطا اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے یہ حضور سامنے 3000 کا لشکر کھڑا ہے اور صحابہ کو حضور یہ خطبہ ارشاد فرمایا مولانا اور موضوع کوئی نہیں لوگ باتیں کرتے ہیں اور جی دین تو علاوہ کو روٹی دی بھی گل کرو اے پورے خطبہ میں نو یاد ہے اللہ رسول دے فضل و کرم نال ترجمہ بھی یاد ہے نال زبرہ زیری بھی پتہ نہیں کیوں آئیاں یہ بھی یاد ہیں ساریاں لیکن ایک جگہ بھی روٹی دا ذکر کوئی نہیں روٹی دا یہ ذکر ضرور ہے فرماؤ کہتے حرام نہ کمانا اگلے ہاں فرمایا مجھے ابھی جبریل نے فرمایا کہ میری اپنی امت کو بتا دے کہ رزق ان کو ملے گا تاخیر ہو سکتی ہے جو لکھا ہے وہ ضرور ملے گا لا يحملنكم استبطاء ان تطلبوا بمعصیت آگے جا کر فرمایا خبردار کوئی آدمی رزق کی تاخیر ہو جائے تو پھر حرام طریقے سے رزق کمائے ہاں مرنے سے پہلے اس کو رزق ضرور ملے گا تاخیر ہو سکتی ہے حضور نے یہ بات ضرور فرمائی ہے کہ جو رزق ملنا ہے اس کا انتظار کرنا ہے ملے گا ضرور تمہیں رب دے گا ممکن ہے تاخیر ہو جائے تیرے لیے اس وقت ٹھیک نہ ہو تو وقت گزرنے کے بعد تجھے رزق دے گا لیکن رزق تجھے دے گا اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک تو رزق کا آخری لقمہ نہیں کھائے گا یہ حضور نے یہ بات ضرور فرمائی لیکن آگے روٹی پانی کا کوئی ایسا تذکرہ نہیں ہے کہ مدینہ پاک جا کے اسی فیکٹریاں لا دیں گے تے معیشت درست کریں گے تے فلاں جڑے یورپ ہوتے کیسر و کسرا دے جناب وہ بڑے بڑے معیشت دان ہیں اسی اتھوں انہوں بلاواں گے بھائی مدینہ پاک دیاں گلیاں کیویں صحیح ہونیاں ہاں جی تے اسی روٹی کیڑیاں گلاں تسی کرنے ہو ہمارا تعلق ہے معیشت دانوں سے تعلق سے روٹی نہیں ملتی واللہ خیر الرازقین روٹی تو اس نے دینی ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ
اے ایمان والو، جب اذان جمعہ ہو جائے تو پھر دوڑو جمعے کی طرف، ذکر اللہ نماز پڑھنے کی طرف دوڑو۔ نہیں مسیدہ بند کر دو، مسیدیں بند کرنے سے کرونا چلا جائے گا۔ مسجد کے اندر اللہ اللہ کرنے سے، اللہ سے معافی مانگنے سے، نمازیں ادا کرنے سے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، قرآن دا ناسے قرآن دی تعلیمات ون کہ بندہ جدو مصیبتہ تے مشکلہ آ جان تے مسیطہ بند کرنا تے ہائے ہائے کرنا تے سنسنی خیزیاں پھیلانا تے بڑے پیچھے میوزک لا کے تے اگے خبراں چلانا تے کڑیے کدھر بیٹھی ہوئے منڈا ادھر بیٹھا ہوئے، کرونا آ گیا، ایسے نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا جو تو ہٹ تے مصیبتاں آ جان تو پھر تسی کی ہائے ہائے کرنی، پھر پٹنا ہے، پھر قوم مر گئے نا۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، وہ تے کریم ہے۔ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَعَلَيْهِ الْجُمْعَةُ إِلَّا صَبِيًّا أَوْ امْرَأَةً أَوْ مَرِيضًا أَوْ عَبْدًا مَمْلُوكًا وَمَنِ اسْتَغْنَى عَنْهَا اسْتَغْنَى اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اے میں جڑا غزوہ احد شریف دا خطبہ بیان کیتا نا، وہ تے حضور نے فرمایا جو مسلمان ہے نا، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ کیا کرے؟ فرمایا جمعے سے کبھی بھی پیچھے نہ رہے، اس پر فرض ہے جمعہ۔ پھر حضور نے خود استثناء فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فعلیہ الجمعۃ الا صبیا او امراۃ او مریضا او عبدا مملوکا۔ حضور نے فرمایا بچے ہوتے جمعہ ضروری کوئی نہیں۔ اج کہندے نہیں لے آنے دیتے تو حضور پہلے فرما گئے نہیں لے آنے، کیوں جی یہ اسی کدو زور دیتا بھائی نپ نپ کے انہاں نوں لیاؤ مسیتی۔ تو مسئلہ یہ ہے جو حضور نے فرمایا بچے تے کوئی نہیں جمعہ فرض، بچے نہ بھی آن ٹھیک ہے، امراطن عورتوں پر نہیں، مریدن بیمار پر نہیں، جنہوں تسی سمجھ دیو بیمار ہے انہوں مسیتی نہ آن دیو، او عبدم مملوکن تو فرمایا غلام پر نہیں ہے۔ ومن استغنا عنہا استغنا اللہ عنہ، فرمایا جڑا جمعے دی کوتاہی کرے گا پھر اللہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، اللہ اس سے بے نیاز ہے۔ پھر جو جمعے سے پیچھے ہٹے گا، یہ تو حضور نے اپنے سامنے 3000 لڑنے کے لیے وہ کھڑے تھے، حضور نے اس موقع پر فرمایا ومن استغنا عنہا استغنا اللہ عنہ، اللہ اس سے بے نیاز ہو جائے گا، پھر اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ واللہ غنی حمید، اللہ بے نیاز بھی ہے اور ہر تعریف کے لائق بھی ہے۔ دوسرا یہ تو میں نے یہاں تک پڑھا ہے نا، اگلا وہ غزوہ تبوک والا، اس کے اندر بھی حضور نے لاکھ فوج اگے کھڑی سی نا، حضور اس سے لڑنے کے لیے گئے، اور صحابہ کو خطبہ کیا ارشاد فرمایا، عن عقبۃ بن عامر ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لما اصبح بتبوک حمد اللہ تعالی واثنى علیہ بما هو آل ثم قال ایھا الناس فإن اصدق الحدیث کتاب اللہ وأوثق الہدی کلمۃ التقوی وخیر الملل ملۃ ابراہیم وخیر السنن سنت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واشرف الحدیث ذکر اللہ واحسن القصص ھذا القرآن وخیر الامور عوازمها وشر الامور محدثاتها واحسن الہدی ہدی الانبیاء واشرف الموت قتل الشہداء وخیر العمل ما نفع وشر العمی عمی القلب۔ حضور نے فرمایا بدترین گمراہی یہ ہے کہ انسان دل کا اندھا ہو جائے، دل دا اندھا ہو جائے، انہیں سمجھ کوئی ڈال۔ وَالْيَدَ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنْ يَدِ السُّفْلَىٰ، حضور نے فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ جنہوں نے رب پیسے دیتے ہو شکر نہیں کر دے کہ حضور نے فرمایا اے ہاتھ جڑا نا اس ہاتھ نالوں بہتر ہے، تے کیوں نہیں رائے خدا وچ خرچ کر دے بھائی، کھلا رائے خدا وچ خرچ کرو جنہوں نے رب نے دیتا۔ حضور نے فرمایا وَالْيَدَ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنْ يَدِ السُّفْلَىٰ وَمَا قَلَّ وَكَفَىٰ خَيْرٌ مِّمَّا كَثُرَ وَعَلَا۔ حضور نے فرمایا تھوڑا رزق ہوئے تے بندے نو کفایت کر جائے، اس نالوں بہتر ہے کہ بندے کو پیسہ آ جائے تے بندہ پھر اللہ تو دور ہو جائے۔ وَشَرَّ الْمَعْذِرَةِ حِينَ يَحْضُرُ الْمَوْتُ وَشَرَّ النَّدَامَةِ يَوْمُ الْقِيَامَةِ۔ اللہ، حضور نے فرمایا وَشَرَّ الْمَعْذِرَةِ حِينَ يَحْضُرُ الْمَوْتُ، بدترین معذرت وہ ہے جب موت آئے تو بندہ کہے یا اللہ یا اللہ، کیوں جی؟ اور فرمایا قیامت دی شرمندگی سب تو بدترین شرمندگی ہے۔ آگے حضور نے، میں جمعے کی بات جو کر رہا ہوں نا اس کی، وَمِنَ النَّاسِ مَن لَّا يَأْتِي الْجُمْعَةَ إِلَّا دُبُرًا، فرمایا بہت سارے لوگ قیامت تک جمعے کے لیے آئیں گے لیکن دل پیچھے چھوڑ کر آئیں گے، تیرے منہ سے جو بات نکلی وہ ہوگا۔
ہاں جی ومن الناس من لا یأتی الجمعۃ الا دبرا ومنهم من لا یذکر اللہ الا حجرا. اللہ فرمایا بہت سارے لوگ ہوں گے جو بڑا تھوڑا اللہ کا ذکر کریں, جتی چکی او جا رہے ہیں جی, 2 رکعت آئے ادھا پانی مسیتی چھوڑیا, وضو کیتا اینج کر کے جناب اینج پڑے اتھے جناب لوگوں دیاں گردناں. فرمایا لوگ جمعہ ویسے دل بھی پیچھے چھوڑ کر آئیں گے اور اللہ کا ذکر بھی بہت قلیل کریں, اور چھوڑو جی بیٹھ ٹی ویاں دیکھن گے ساری ساری رات بیٹھ کے. قوم واپس آئیے گھراں وچ لوگ بند کیتے جی کیبلاں, قرآن دی تلاوت شروع ہو گئی. صحابہ کہندے حضور گھر وچ تلاوت فرماندے سن تے اسی مسجد دے سین وچ بیٹھ کے حضور دی مبارک آواز سن دے سی. ایتھے قرآن دی تلاوت ایک ہے جی, یہ تے سمجھدے نہیں تے پرانی اے رجعت پسندی ہے جڑی انہیں راتی گل کی. اے رجعت پسند جو مولوی ہے نا وہ کہتے ہیں قرآن پڑھو, تو بھائی اور کیا کریں جب رسول اللہ خود بھی قرآن پڑھتے تھے. اور صحابہ جنگ قرآن پڑھتے سن تے رومی سے جاسوس نے کیسی انہاں کہ اتنا اچھا قرآن تے ذکر کر دین اللہ دا جنگ کہ نال بیٹھن والے بندے نو سمجھ نہیں آندی میں گل کی کری. اتنا اچھا صحابہ جنگ وچ قرآن پڑھتے سن, ادھر نال تلوار چل رہی ہوندی سی تے نال پڑھتے سن الرحمن علم القرآن. دسو جے صحابہ دی آوازاں تو تسی سوچ سکتے ہو پھر. ہاں جی تو جدوں ایڈا اچھا قرآن پڑھتے سن تو ایویں ڈھہندے پاندے سن کافر, ہاں جی ڈھہ پاندے سن. ہاں جی حضرت ابو موسیٰ اشعری دا حضور نے قرآن سن کے فرمایا تینوں تے داؤد علیہ السلام دے گلے دا حصہ ملیا. ہاں راتی حضور نے سنیا نا حضرت ابو موسیٰ اشعری دا قرآن تے فرماؤ تینوں تے جناب داؤد علیہ السلام دے گلے دا. عرض کی تھی حضور تانوں کیویں پتہ چلے؟ فرمایا راتی میں تیرے پیچھے کھڑ کے سن رہے سی. عرض کی تھی جے مینوں پتہ ہوندا نا لحبرت تحبیرا, میں پھر حضور اور سوار کے پڑھنا سی.